بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا بھی بچوں، چیپٹر نمبر 6 ہم سٹارٹ کیا ہوا ہے ہم نے، اور اس کا یہ چوتھا ٹاپک ہے حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ۔ تو ان کے متعلق پڑھنا ہے ہم نے۔ تو اگین یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے، کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے، تو اور اس کو تفصیل سے پڑھ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، ہمارے شارٹ کویسچن جو ہے MCQs وغیرہ یہ چیزیں مس نہ ہو جائیں، تو اس کو تفصیل سے سمجھنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ چلیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عمرو، کنیت ابو امیہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام امیہ بن خویلد تھا۔ حضرت عمرو بن امیہ آغاز اسلام میں مسلمانوں کے مخالف تھے، یعنی شروع میں یہ اگینسٹ تھے ظاہر ہے، اور مسلمانوں کے اگینسٹ جو ہے وہ سازشیں وغیرہ ان میں شامل رہتے تھے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں مشرکین مکہ کی طرف سے شرکت کی، ظاہر ہے ان کی طرف سے لڑ رہے تھے، کفار کی طرف سے، اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضرت عمرو بن امیہ غزوہ احد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ تو اسلام انہوں نے کب قبول کیا ہے؟ غزوہ احد کے بعد۔ ٹھیک ہو گیا، آگے چلیں۔ اب یہ نجاشی کے دربار میں سفیر اسلام، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفیر بنا کر بھیجا تھا نجاشی کے دربار میں۔ سفیر جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک نمائندگی کر رہا ہوتا ہے پوری ایک قوم کی، پورے ایک ملک کی، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے ان کو، تو دیٹ مینز کہ وہ اسلام کی جو نمائندگی ہے وہ کرنے وہاں گئے تھے، اور جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا وہ دے کے آنا تھا ان کو۔ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی میں سفارتکاری کو اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اب ظاہر خارجہ پالیسی یہی ہے نا کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ، دوسرے قبیلوں کے ساتھ ہم نے کیسے رہنا ہے، تو اس میں سفارتکاری بڑی اہم ہوتی ہے۔ سفارتکاری یہی ہے کہ اپنے ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری نمائندگی جو ہے دوسرے ملکوں کے اندر، دوسری جگہوں پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سفارتکاری کے ذریعے سے ہی دوسرے ممالک کے ساتھ معاشی اور سیاسی تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ معاشی کا مطلب یہی ہے ان کے ساتھ بزنس وغیرہ کرنا، اور سیاسی پولیٹیکل جیسے ہوتا ہے۔ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ کو شاہ حبشہ نجاشی کے پاس اسلام کی دعوت کا خط دے کر بھیجا۔ یہ نجاشی جو ہے ان کے متعلق ہم نے بڑی دفعہ پڑھا ہوا ہے۔ تو حبشہ کے اوپر جو گورنمنٹ تھی وہ نجاشی کی تھی، وہ بادشاہ تھے اس ٹائم۔ سو اس خط میں نجاشی کو دعوت اسلام دینے کے علاوہ مہاجرین کی میزبانی کی سفارش بھی کی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ مہاجرین وہاں گئے ہوئے تھے نا، ایک ہجرت یہ بھی تھی نا کہ جو بعض لوگ جو تھے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، تو نجاشی نے ان کو وہاں رکھا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو سفارش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو مہاجر وہاں گئے ہیں ان کے ساتھ اب اچھا سلوک کریں، اور ساتھ جو ہے اس کو نجاشی کو اسلام لانے کی بھی دعوت دی کہ آپ کو بھی مسلمان ہو جانا چاہیے، اور ساتھ جو ہے کیا کہا، اور حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نام نکاح کا پیغام بھی شامل تھا اس میں۔ نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اور حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ حضرت جعفر تیار جو تھے وہ پہلے سے وہاں موجود تھے، تو ان کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب نیکسٹ ٹاپک ہے سریہ میں شرکت۔ اب دیکھیں، ایک غزوہ ہوتا ہے، ایک سریہ ہے۔ سریہ جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے شرکت نہیں کر رہے، اور غزوہ جو ہے جس لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت کر رہے ہیں، کمانڈ کر رہے ہیں، اس کو ہم غزوہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عمرو بن امیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک سریہ میں بھی شرکت کی۔ ابو سفیان کے حکم پر، اب یہ ظاہر یہاں پہ بات ختم ہو گئی ہے، آگے نئی بات آ رہی ہے۔ ابو سفیان کے حکم پر ایک اعرابی نے مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے حملہ کرنے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارادہ بھانپ لیا، پتہ چل گیا کہ یہ بھائی بندہ کس ارادے سے آ رہا ہے، اور صحابہ کرام نے اسے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، چونکہ اس سازش کا اصل محرک ابو سفیان تھا۔ اب دیکھیں نا، حضرت ابو سفیان، اب ان کو ہمیں حضرت کہنا چاہیے کیونکہ وہ یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور بعد میں بہت زیادہ عبادت وغیرہ کرتے رہے تھے، بوڑھے ہو گے ہوئے تھے اس ٹائم جو ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے یہ بھی بہت زیادہ دشمنی میں تھے، اور اتنی زیادہ دشمنی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے ارادے سے جو ہے کسی بندے کو بھیج دیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس ٹائم چل رہی تھیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ اور حضرت سلمہ بن اسلم کو ابو سفیان کا کام تمام کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا۔
دیکھنا اس حد تک وہ اگینسٹ ابو سفیان تھے ہمارے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی اس کو قتل ہی کرا ہو کہ یہ ہمارے خلاف اتنی سازشیں کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر قریش مکہ کو خبر ہونے کی وجہ سے یہ لوگ واپس نکل آئے۔ راستے میں ان لوگوں کی ملاقات عبداللہ بن مالک اور بنو حذیل کے ایک آدمی سے ہوئی۔ حضرت عمرو بن امیہ نے عبداللہ کا سر قلم کر دیا۔ اب ظاہر ہے وہ لڑائی چل رہی تھی نا، سازشیں ہو رہی تھیں، تو جو ظاہر ہے کہ کفار کا کوئی بندہ نظر آیا تو اس کو مار دیا، کیونکہ لڑائی ہے نا تو اس میں سازشیں ہو رہی ہیں، باقی کام ہو رہا ہے۔ حضرت عمرو بن امیہ شجاعت اور بہادری اور جرت اور دلیری میں عربوں میں سے ممتاز تھے، یعنی بہادر انسان تھے۔ وفات، حضرت عمرو بن امیہ کی وفات 60 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور حکومت میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں دفن ہوئے۔ حضرت عمرو بن امیہ سے مروی یعنی ان کی طرف سے 20 احادیث جو ہیں کتابوں میں موجود ہیں، جو انہوں نے بتائی ہیں، انہوں نے لکھوائی ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے جو ہے وہ گائیڈنس وہاں سے ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کے پیچھے چلتے ہوئے، جیسے انہوں نے کام کیے اس پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں۔ اطاعت کا مطلب یہی ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے اس پہ عمل کرنا، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ ایکسرسائز کرتے ہیں، درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا ہے حضرت عمرو بن امیہ کی کنیت کیا تھی؟ تو ظاہر ہے ابو امیہ۔ نمبر 2 ہے حضرت عمرو بن امیہ نے اسلام قبول کیا، کب کیا؟ غزوہ احد کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں سفیر بنا کر کن کو بھیجا؟ حضرت عمرو بن امیہ کو بھیجا۔ حضرت عمرو بن امیہ سے مروی احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ تو وہ ہم نے اوپر پڑھا 20 ہے۔ اور حضرت عمرو بن امیہ کی تاریخ وفات کتنی ہے؟ تو وہ 60 ہجری، ہجرت کے 60 سالوں کے بعد جو ہے وہ وفات پائی۔ پہلا شارٹ کویسچن، حضرت عمرو بن امیہ کا تعارف بیان کریں۔ تو تعارف آپ کو پتہ ہے کہ سٹارٹنگ پہ ہی ہوتا ہے، پہلی لائن کے اندر دیکھیں، آپ رضی اللہ عنہ کا نام عمرو، کنیت ابو امیہ، آپ کے والد کا نام امیہ بن حویلد۔ تو یہ جو پہلا ہے، یہ پہلی لائن، یہ پہلے سوال کا آنسر بن جاتا ہے یہاں تک، ٹھیک ہے نا، آگے نہیں جانا۔ نمبر 2 کویسچن دیکھتے ہیں کیا ہے۔ حضرت عمرو بن امیہ کے قبول اسلام کے بارے میں، کہ انہوں نے اسلام کب قبول کیا، کیسے کیا، وہ ہمیں یہاں بتانا ہے۔ تو آپ کو یہاں سے سٹارٹ، تھوڑا سا ہلکا سا بیک گراؤنڈ دینا ہے، تو یہاں سے سٹارٹ کریں۔ نمبر 2 جہاں لکھا میں نے کہ حضرت عمرو بن امیہ آغاز اسلام میں مسلمانوں کے مخالف تھے۔ اب اس کے بعد اگلی لائن چھوڑ دیں گے والی اور پھر یہاں آ جائیں۔ حضرت عمرو بن امیہ غزوہ احد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ تو ایک اوپر سے یہ لائن پکڑ لیں اور ایک یہ والی لائن پکڑ لیں، ٹھیک ہے نا، یہاں سے لے کے یہ والی اور یہ والی، یہاں تک آپ اس کو کریں تو یہ آپ کا دوسرا کویسچن ہو جائے گا شارٹ والا۔ آگے تیسرا کویسچن دیکھتے ہیں حضرت عمرو بن امیہ کی سفارت کاری کے بارے میں۔ اب سفارت کاری جو ہے وہ ظاہر جب ان کو سفیر بنا کر بھیجا تھا، وہ والا پوائنٹ ہم نے لکھنا ہے۔ تو یہ آپ یہاں سے ادھر سے لے کے یہاں تک لکھنا پڑے گا پورا اس کا واقعہ، ٹھیک ہے۔ تو 6 ہجری میں نبی یہاں سے لے کے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں کویسچن نمبر 4، حضرت عمرو بن امیہ کی شجاعت اور بہادری کے بارے میں۔ اب شجاعت اور بہادری کا اور تو کچھ نہیں بتایا، وہ واقعہ بتایا ہے نا، تو ہمیں پھر اس واقعے کو تھوڑا کوٹ کرنا پڑے گا، لکھنا پڑے گا۔ تو یہاں سے نمبر 4 جہاں میں لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ، تو یہ واقعہ جو ہے وہ لکھیں گے اور یہ جہاں پہ وہ سر قلم کیا نا، یہاں تک ہم اس کو لکھ لیں گے، تو یہ ہمارا کویسچن ڈن ہو جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 5، حضرت عمرو بن امیہ کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ تو یہ تو بڑا ٹپیکل سا سوال ہے، اینڈ پہ آنسر ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ والی لائن، حضرت عمرو بن امیہ کی وفات 60 ہجری، یہاں سے لے کے اور یہ جو دفن ہوئے ہیں یہاں تک لکھ لیں، 1.5 لائن۔ تو یہ 1.5 لائن آپ کی انف ہے۔ اور لاسٹ پہ ایک لانگ کویسچن بھی کہا ہوا ہے کہ ان کے آپ نے حالات زندگی بتانے ہیں۔ اب بات وہی ہے، حالات زندگی کوئی اتنے زیادہ نہیں بتائے ہوئے، تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، چونکہ لانگ کویسچن ہے تو پہلا پیراگراف تو مسٹ ہے نا، یہ تو لکھنا ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک تو ضرور لکھیں۔ سفارت کاری جو ہے یہ ایسا کچھ خاص اس میں نہیں آئے گا، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اور لاسٹ پہ جو یہ جو وفات والا پارٹ ہے نا، یہ جو ایک شارٹ کویسچن ہم نے یہ والا یاد کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ساتھ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آئی تھنک اور اس میں کوئی اور چیز آپ نہیں ڈال سکتے، یا کچھ بھی کوئی چیزیں 2-4 ڈالنی ہے یہاں سے۔ یا ایک اور اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ جتنے آپ نے شارٹ کویسچنز ریڈی کیے ہیں نا، ان سب کو ڈال دیں اس کے اندر۔ جو شارٹ کویسچن 4-5 آپ نے ریڈی کیے ہیں نا، وہ سارے کے سارے آپ اکٹھے کریں تو آپ کا یہ لانگ بن جاتا ہے۔
حالات زندگی ہے نا، زندگی کیسے گزاری، زندگی میں کیا کیا ہوا، تو وہ ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. تو اس طرح سے شارٹ کو ملا دیں گے تو آپ کو نیا کویشچن بھی نہیں ریڈی کرنا پڑے گا. تو اس طرح سے وہ آپ کا یہ لانگ کویشچن ریڈی ہو جاتا ہے. اوکے پھر بچوں، اللہ حافظ.